اور اگر ٹینشن کی بات کریں تو آج پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، اور جب سے یہ ایران کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں، امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اٹیک کرنے کی، یہ دوسرا رابطہ ہے دونوں وزراء خارجہ کے درمیان۔ اور اس میں جو دفتر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور دونوں نے اگری کیا ہے کہ ریجن میں اور ادروائز جو پیس ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو رابطے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان رہیں گے، کیونکہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو اپوز کر رہا ہے کسی بھی جو فوجی کارروائی کی، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں اس وقت ایران کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر فار دا ٹائم بھی امریکی صدر ٹرمپ نے جو فوجی آپشن ہے، یہ طاقت کا استعمال ہے، اس کو سائڈ پہ رکھا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے مزید پابندیاں ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اور اس ہفتے ایک اور جو انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ ممالک جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے اعلان کیا کہ 25% اضافی ٹیرف لگایا جائے گا۔ اب پاکستان جو ہے ان ٹاپ 3 کنٹریز میں شامل ہے، یہ ٹاپ 5 میں، جو اس وقت سب سے بڑے ایران کے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو شہباز، آپ کی کیا اس کے حوالے سے ٹیک ہے کہ فی الحال تو انہوں نے جو اعلان تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ، ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا آرڈر جاری نہیں ہوا، بٹ وی اسیوم کہ جب انہوں نے کہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ یہ جو آرڈر ہے فائنل ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایران ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سینکشنز ان کے اوپر ہیں، ٹریڈ تو پاکستان اور باقی ملک بھی کرتے ہیں، تو پاکستان پر اس کا کیا اثر ڈو یو تھنک کہ ہوگا؟ کیونکہ 25% ٹریڈ ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مصنوعات امریکہ کو بھیجتے ہیں جو 29% پہ ہیں، تو اس میں 25 اور ڈالیں تو 53 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کامران، پہلی بات جو یہ آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے ٹاپ 5 کنٹریز میں سے آتا ہے جن کی ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے، یہ آفیشیل نمبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ ڈسپیوٹڈ نمبر ہے۔ جو فائنینشیل سسٹم ہے، جو بینکنگ سسٹم ہے، جس کے اوپر امریکن جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے پاکستان اور ایران کی کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کسی نے نمبر چیک کرنا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائے، وہاں کنٹری وائز امپورٹ کا بھی اور ایکسپورٹ کا بھی ڈیٹا پڑا ہوا، میں نے خود چیک کیا ہے، پچھلے مالی سال میں بھی 0، اس سے پچھلے مالی سال میں بھی 0۔ حالانکہ جو ایک BBC کا آرٹیکل آیا تھا اس میں انہوں نے کوئی $3 بلین یا $2.4 بلین کی انہوں نے ٹریڈ بتائی ہے جنوری اکتوبر 2025۔ اب BBC نے یہ فگر کون سا کنسیڈر ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے پاکستان کی ٹریڈ تو ہو رہی ہے، لیکن انفارمل ہو رہی ہے، آفیشیل بینکنگ چینل سے نہیں ہو رہی۔ BBC نے جو نمبر لیا وہ ایرانین اتھارٹیز سے لیا، اور پھر غالباً وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی کوئی ایسی پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے پچھلے سال میں ٹریڈنگ جو اس کا والیوم ہے پاکستان اور ایران کا، وہ $2.8 بلین یا اتنا کچھ بتایا ہے۔ تو یہ جو نمبر ہے، یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آفیشیل ڈیٹا اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آفیشیلی ہماری 0 ٹریڈ۔ اب ہو کیا رہا، اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل پارٹ کی۔ نہیں، میں یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کیونکہ امریکہ نے تو یہ کہا نا کہ جو ٹریڈ کر رہا ہے، ایک انفارمل ٹریڈ تو ہمارے ہاں ہو رہی ہے، لیکن اصل جو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کے بکس کے اوپر، تو کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی۔ جب کوئی ٹریڈ ہو ہی نہیں رہی تو اس کا مطلب پاکستان کین سے کہ جی ہم تو ٹریڈ کر ہی نہیں رہے ہمارے ایک تو یہ کریں کہ اپنی ویب سائٹ سے وہ ڈیٹا ہٹائیں، ایک پریس ریلیز جو پڑی ہوئی ہے وزارت خارجہ کے، اپنے دوستوں کو کہیں کہ ذرا اس کو ہٹا دیجیے، وہ اسٹیٹ بینک کے جو نمبرز ہیں اس کے ساتھ نہیں جا رہا۔ دوسری یہ کہ کیا آپ انفارمل ٹریڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے فارمل ٹریڈ نہ کر کے بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ آپ کو پتہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن آج تک پاکستان نے اس کو انڈرٹیک نہیں کیا۔ پاکستان سستا تیل خرید سکتا تھا ایران سے، پاکستان نے نہیں خریدا آفیشیلی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسمگلنگ سے آ رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے آ رہا ہے تو وہ اس کو تو اب جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹریڈ میں اس کے زمرے میں نہیں لے کے آ رہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزوں کی ٹریڈ ہو رہی ہو جس کے اوپر بین نہ ہو یا بارٹر ٹریڈ میں الاؤڈ ہو۔ ایک جو چیز ہے گوادر کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کی بجلی گوادر کے لیے نہیں ہے، ہمارا نیشنل گرڈ گوادر تک ایکسٹینڈ ہی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چند مہینے پہلے کی، ابھی مجھے نہیں پتا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا وہاں پہ نہیں۔ اس کے لیے ہم ایران کی کمپنی سے بجلی خریدتے ہیں، لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہم بینکنگ چینل سے نہیں کرتے، ہم بارٹر ٹریڈ کے ذریعے ان کی سیٹلمنٹس کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اتنا نیگلیجبل ویلیو ہوگی اس کی کہ اس کے لیے پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہاں، یہ اب ایک امریکن گورنمنٹ کی سویٹ ول ہوگی کہ جو اوور آل جو ٹریڈ ہے، جو بیسیکلی انفارمل ٹریڈ ہے، اس کو وہ کیسے کنسیڈر کرتا ہے۔ اور یہاں پر آئی تھنک جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک اس میں اپیرنٹلی لگتا ہی ہے کہ چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ جو تیل کی آپ نے بات کی، اس وقت جو نمبرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 80% اس وقت جو
تیل ہے ایران سے وہ چائنا خریدتا ہے پچھلے سال انہوں نے سب سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایون کہ انڈیا بھی پیچھے ہٹ گیا اور انڈیا، اور اگر نمبرز دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں تو جو اگر ایران کی طرف سے بھی نمبر آیا تو اس میں جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے یا انڈیا جو ایران ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو، وہ پاکستان سے نمبر قدرے تھوڑا کم ہے اگر یہ اس کی سچویشن دیکھیں تو لگتا ہی ہے کہ وہ ٹارگٹ یہاں پر بھی چائنا کو اس لحاظ سے، جو کہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور سروائیول لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور ایران کی جو سروائیول ہے اس کے لیے پھر ترکیے، یو اے ای اگین، اب یہ وہ ملک ہیں، اب ترکیے کے بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یو اے ای اگین ون آف دیئر ایلائز، تو اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹنر ہے ایران کا۔ ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے آنے سے ان کے ایڈورسریز کو کم نقصان ہوا ہے، انہوں نے اپنے اتحادیوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو وہ انہوں نے سیلف وہ کیا اس کو بولتے ہیں اپنے ہی گھر کے اوپر حملہ، جیسے یورپی یونین کو اور دیکھیں اسی کی کنٹینیویشن میں اب جو اگلا، پہلے تو ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے پہلے حصے میں کہ ان کے شہریوں کے اوپر جو امیگرینٹ ویزا کا بین نہیں لگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے لیے انڈر ٹرمپ جو صورتحال ہے وہ آسان ہے، آلریڈی ان کے اوپر 50% ٹیرف عائد ہے، اور یہ کیونکہ انڈیا بھی ٹریڈ کرتا ہے ایران کے ساتھ، تو اگر 25% وہ لگا لیں تو یہ 75% ہو جاتا ہے۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی کیونکہ نہ صرف ٹریڈ بلکہ کوئی بزنس کی بھی بات کی گئی ہے، تو اس ہفتے جو خود انڈیا کے ہی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، جو چابہار پورٹ بڑی ایک اسٹریٹجک ایک منصوبہ جس کے تحت جو بھارت ہے وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا تھا، تو اس رپورٹ کے مطابق دی اکنامک ٹائمز نے جو رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا نے اپیرنٹلی وہاں سے خاموشی کے ساتھ کوئٹ کر لیا ہے، اور وجہ اس کی یہی بتائی ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے ایک تو پچھلے سال اکتوبر میں یہ جو ویور تھا چابہار پورٹ وہ ختم کیا تھا، لیکن 6 مہینے کی وہ مانگی تھی انہوں نے ایگزیمشن، وہ ایگزیمشن ختم ہو رہی ہے اپریل 2026، اور اس سے پہلے اس سے بچنے کے لیے، اور لگ رہا ہے کہ فردر شاید ایکسٹینشن نہ ملے انڈیا کو، تو انہوں نے ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو ان کی اسٹیٹ اونڈ اینٹی ہے انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ، اور پچھلے سال ان کا 10 سال کا ایک رینیول معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنے گورنمنٹ کے ڈائریکٹرز تھے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، ان کی ویب سائٹ جو ہے اب ایگزسٹ نہیں کرتی، تاکہ ممکنہ جو پابندیاں ہیں امریکہ کی طرف سے لگ سکتے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ، پابندیاں ان سینس کہ 25% آپ کو قیمت زیادہ دینی پڑے گی، لیکن یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں جو چابہار پورٹ ہے یہ کوئی صرف ٹریڈ کی اینگل سے اس کو نہ دیکھیں، یہ اسٹریٹجک منصوبہ ہے، اور انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی مینٹین کرتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی ان کے اوپر دباؤ ڈال لیں، ہمارے بارے میں تو آپ مختلف کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو امریکہ کے کیمپین ہیں، ہمارے پہ دباؤ آتا ہے۔ انڈیا کہتا تھا دے ٹیک پرائڈ ان دس، کہ آپ ہمارے پہ دباؤ ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رشیا سے تعلقات نہ رکھیں یا چین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کیس کے اندر انڈیا میں تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نقطہ آ گیا ہے کہ جہاں پر انڈیا اپنے جو فیصلے ہیں وہ اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی کہ انڈیا کی جو اکنامک مسل تھا اس کی جو اکنامک پاور تھی اس کو تہس نہس کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 چیزوں کے ساتھ۔ ایک جب وہ انڈیا کو موک کرتے ہیں انڈین پرائم منسٹر کو کہ پاکستان نے کبھی 7 کبھی 8 انڈین طیارے گرا دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی خاص ویٹ نہیں دے رہی انڈیا کو۔ اور دوسرا اس کے ساتھ اس پروجیکٹ کو انہوں نے جو وائنڈ اپ کر دیا، آلدو ان کی جو آفیشیل کلیریفیکیشن آئی ہے ان کی وزارت خارجہ کی کہ ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں امریکہ سے، ابھی تک تو ہماری اپریل تک ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن 6 ماہ کی، تو تب تک ہم نے ختم نہیں کیا، لیکن جیسے آپ نے کہا $120 ملین ٹرانسفر کر کے تاکہ وہاں پہ جو پینڈنگ کام تھا، جو کمٹمنٹس کی تھی انڈیا نے وہ کروا لے، اور اس کی پھر بعد میں دیکھیں۔ تو اب یہ والی چیز بھی کہ اگر آپ اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہو، $500 سے $600 کے آپ کے پاس ریزروز بھی ہوں، پھر بھی انکل سام جب چاہیں گے آپ کا بازو جو ہے وہ مروڑ سکتے ہیں۔ اور بالکل، اور اس میں جو امپورٹنٹ ایک فیکٹ، کیونکہ چابہار پورٹ جو ہے اس کا انڈیا تو پاکستان کو بائی پاس کرنا چاہ رہا تھا، اس میں پھر افغانستان کی بھی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، کیونکہ افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہا ہے، تاکہ پاکستان کے اوپر انحصار کم کیا جا سکے۔ تو ایک طرف انڈیا کو شاید امیڈیٹلی اتنا بڑا امپیکٹ نہ پڑے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا اوور آل ٹریڈ یا والیوم کی بات کریں تو یہ چابہار پورٹ سے کوئی $1.68 بلین کی ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت